بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. زمین ہلکی سی لرز رہی ہے، آسمان پر الجھنوں کی گہری دھند چھائی ہے اور تاریخ کی گواہی دینے والی ارض شام ایک بار پھر فتنوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ وہی سرزمین جسے قرآن نے مبارک کہا، جہاں انبیاء نے قدم رکھے اور جہاں سے کئی قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہونا مقدر ہے۔ کیا ہم کسی بہت بڑی پیشن گوئی کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ کیا شام میں جاری فتنہ اور تباہی قیامت کے قریب ہونے کا اشارہ ہے؟ کیا وہ آگ جس کا ذکر حدیث میں ہے حقیقت میں نمودار ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، احادیث کی روشنی اور آج کی زمینی حقیقت، کیا ہم ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک خوفناک تصویر کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ماضی کے اسرار، موجودہ حالات کے سچ اور آنے والے وقت کی جھلک کی جانب۔ تاریخ، حدیث اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے سوالات کے جوابات تلاش کریں گے جو نہ صرف ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں بلکہ ہماری آخرت کی تیاری کا سب سے بڑا سبق بھی سکھاتے ہیں۔ یہ محض ایک ویڈیو نہیں، ایک صدا ہے جو وقت کے پردوں کے اس پار سے آ رہی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ قرآن مجید میں شام، بلاد الشام کی سرزمین کو مبارک مقدس قرار دیا گیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ اسراء میں ملتا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے حضرت محمد کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں مسجد اقصی کا ذکر ہے جو بیت المقدس فلسطین میں واقع ہے۔ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کا علاقہ یعنی بلاد الشام، شام، فلسطین، اردن اور لبنان کو اللہ تعالیٰ نے مبارک یعنی بابرکت اور مقدس قرار دیا ہے۔ یہ سرزمین انبیاء کرام کی سرزمین رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے ارض مقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں بلاد الشام کو وہ فضیلت حاصل ہے جس کا ذکر قرآن اور احادیث دونوں میں ملتا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں انبیاء کرام تشریف لائے۔ بیت المقدس واقع ہے جو قبلہ اول ہے۔ قریب قیامت کی کئی بڑی نشانیاں اسی علاقے سے ظاہر ہوں گی۔ ملک شام سے آگ نمودار ہونے والی حدیث۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ زمین کا دھنسنا مشرق میں، زمین کا دھنسنا مغرب میں، زمین کا دھنسنا جزیرہ عرب میں، دھواں دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، ایک عظیم آگ کا نمودار ہونا جو لوگوں کو ان کے اجتماع کے مقام محشر کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین، ملک کے شام آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ آخر کیوں قیامت کی نشانیوں کو ملک کے شام سے ظاہر ہونے کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں؟ ملک کے شام کا تاریخی مفہوم موجودہ شام، فلسطین، لبنان، اردن اور بعض اوقات ترکی کے کچھ حصوں کو شامل کرتا ہے۔ یہ علاقہ مشرق وسطیٰ میں واقع ہے اور قدرتی حسن اور زرخیزی سے بھرپور ہے۔ دریائے فرات، اردن اور دیگر اہم دریا اس خطے سے گزرتے ہیں جو اسے اہمیت کا حامل بناتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر سرزمین شام یا اس سے متصل علاقے، خاص طور پر بیت المقدس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں برکت والی زمین سے مراد سرزمین شام اور بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر شام کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر فرمایا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ شام کو اختیار کرو کیونکہ وہ اللہ کی منتخب کردہ سرزمین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ بعض قیامت کی نشانیاں ملک شام سے ظاہر ہوں گی۔ شام کی حفاظت کے لیے آپ علیہ السلام کا دعا کرنا، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ ملک شام وہ سرزمین ہے جہاں بہت سے انبیاء کرام نے زندگی گزاری اور تبلیغ کی۔ اس زمین کو ارض الانبیاء یعنی انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کو ہجرت فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خطے سے ہے۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی اس زمین کا حصہ ہے جہاں انبیاء کرام نے عبادت فرمائی، اور یہ معراج کے موقع پر حضور اکرم کی زیارت گاہ بھی بنا۔ اسلام سے پہلے یہ علاقہ رومی سلطنت کا ایک اہم حصہ تھا اور عیسائی مذہب کی پرورش یہاں ہوئی۔ خلفائے راشدین کے دور میں شام فتح ہوا اور اسلامی تاریخ میں اس کا مقام بلند ہو گیا۔ دمشق خلافت بنو امیہ کا دارالحکومت بنا جہاں سے اسلام نے عالمگیر ترقی حاصل کی۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم سپہ سالار نے بھی اس علاقے میں صلیبی جنگوں کے خلاف فتح حاصل کی۔ شام کو بیت المقدس کے باعث مزید تقدس حاصل ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اکرم نے معراج کے موقع پر انبیاء کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس کو نجات کا مقام اور ایمان والوں کے لیے ایک مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ شام کی موجودہ حالت دینی اور تاریخی پس منظر کے باعث امت مسلمہ کے دلوں میں ایک درد اور سوال کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ وہاں جاری خانہ جنگی اور مشکلات کو اسلامی تناظر میں دیکھنا اہم ہے، لیکن دینی پیشن گوئیوں کی روشنی میں مکمل تحقیق اور محتاط تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک شام کی اہمیت محض تاریخی یا جغرافیائی نہیں بلکہ یہ دینی، روحانی اور اسلامی ورثے کا حصہ ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء کرام نے قدم رکھا، رسول اللہ نے اس کی فضیلت بیان کی اور جہاں امت مسلمہ کی تاریخ کے اہم باب رقم ہوئے۔ آگ کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی عظیم آگ کو بیان فرمایا جو لوگوں کو ان کے اجتماع کی جگہ یعنی محشر کی طرف دھکیلے گی۔ دیگر روایات میں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ آگ ملک شام کے علاقے یا اس کے گرد نمودار ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک حجاز موجودہ سعودی عرب سے ایک آگ نمودار نہ ہو جو بصرہ شام کا ایک مشہور علاقے میں موجود لوگوں کے لیے روشنی کرے گی۔ علماء کرام نے قیامت کی اس نشانی کے بارے میں کچھ یہ تشریحات بیان کی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قریب قیامت میں یہ ایک حقیقی اور عظیم آگ ہوگی جو شام سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو محشر کے مقام تک لے جائے گی۔ یہ ایک معجزانہ عمل ہوگا جو اللہ کی قدرت کے تحت ظاہر ہوگا۔ بعض علماء اس بات کو کنایا بھی قرار دیتے ہیں کہ شام میں فتنے اور جنگوں کا سلسلہ ہوگا جو پورے عالم پر اثر ڈالے گا۔ میرے اندازے کے مطابق جو دوسرا تجزیہ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ آگ کو ہم ہتھیاروں سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ فلسطین، اردن اور شام میں استعمال ہونے والے اسلحے کو ہم آگ سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ آج کل کے جنگی حالات اور قدرتی آفات کو بھی اس حدیث کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ماضی میں بھی کچھ واقعات کو اس نشانی کے قریب سمجھا گیا۔ 1258 میں ایک بڑی آگ مدینہ کے قریب وادی حجر میں ظاہر ہوئی جس نے تقریباً 3 ماہ تک علاقے کو روشن رکھا۔ یہ آگ انتہائی شدید اور لمبی تھی کہ دور دراز علاقوں میں بھی دیکھی گئی۔ کچھ علماء نے کہا کہ اس واقعے نے قیامت کی نشانیوں کے مزید قریب آنے کی ایک علامت کو ثابت کیا، تاہم یہ قیامت کی اصل نشانی نہیں تھی۔ واضح رہے کہ یہ آگ جو حدیث میں بیان ہوئی قیامت کے بالکل قریب پیدا ہوگی اور اسے کسی خاص موجودہ دور کے واقعات سے منسوب کرنا محتاط رویہ اختیار کیا بغیر مناسب نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کی نشانی ایک خاص ترتیب کے ساتھ ظاہر ہوں گی اور ان کا تعلق آخرت سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ شام سے آگ کا نمودار ہونے والی حدیث رسول کریم کی ایک اہم پیشن گوئی ہے جو قریب قیامت کے وقت میں ظاہر ہوگی۔
آج شام کی صورتحال یا دیگر موجودہ حالات اس حدیث کا حرف بحرف مستاق نہیں کہلائے جا سکتے۔ ہمیں اس معاملے میں علماء کرام سے رجوع اور محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام میں ہونے والے فتنوں کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے، پس فتنوں کا مرکز مشرق میں ہوگا اور تم دیکھو گے کہ فتنے شام میں گھر کریں گے۔ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے علماء نے واضح کیا کہ شام ایک وقت میں کئی آزمائشوں کا مرکز بنے گا اور وہ وقت ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوگا۔ فتنوں کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے شخص سے بہتر ہوگا اور کھڑا چلنے والے سے بہتر اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر، بس جب فتنہ برپا ہو تو گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اس حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے کے دوران مسلمانوں کو صبر، استقامت اور غیر ضروری لڑائی جھگڑوں سے دور رہنے کی تلقین کی۔ بعض احادیث کے مطابق قریب قیامت میں بڑی نشانیاں شام کے خطے سے ظاہر ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمانوں کا لشکر ایک دن دمشق، شام اور بیت المقدس کے مقام پر اترے گا جہاں دجال کا مقابلہ ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ شام کا خطہ قریب قیامت میں بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ موجودہ جنگ اور فتنے کا قیامت کی علامات سے تعلق۔ قیامت کی علامات میں یہ ضرور بیان ہوا ہے کہ شام میں فتنہ اور فساد ہوگا، لیکن یہ فتنے قیامت کی بڑی نشانیاں جیسے آگ کا نمودار ہونا، دجال کا ظہور یا یاجوج ماجوج کا خروج کے عین مطابق نہیں ہیں۔ علماء نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ ان نشانیوں کے مکمل ظہور کا معاملہ اللہ کے علم میں ہے اور ہم ان کی تاریخ اور وقت کا تعین نہیں کر سکتے۔ موجودہ دور کو اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کردہ فتنوں کے دور سے جوڑا جائے تو یہ علماء یہی نصیحت کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں اہل ایمان کا فرض ہے کہ ایمان اور صبر پر قائم رہیں، فتنے کے شکار نہ ہوں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں۔ شام میں فتنوں کا ہونا حدیث کی تصدیق کرتا ہے، مگر ہر واقعے کو قیامت کی نشانی قرار دینا مناسب نہیں، کیونکہ اصل وقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بیان کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے حالات ضرور پریشان کن ہیں، مگر ہمیں اپنا ایمان اور اپنی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ موجودہ حالات میں شام کی جنگ اور فتنے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کی روشنی میں ضرور سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس جنگ کو قیامت کی بڑی نشانی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ قیامت کی علامات کا ظہور اللہ تعالیٰ کے طے شدہ نظام کے مطابق ہوگا۔ ہمارا کام ان حالات سے سبق لینا، توبہ کرنا اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے۔